افسوسناک کک پارٹی نے بدتمیزی کے کلچر کی بنیاد رکھی، گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا اور تعاقب کرنا، ٹماٹر انڈے پھینکنا افسوسناک ہے۔ آپ کی قسمت میں احتجاج لکھا ہے تو اچھے طریقے سے کریں۔ نوجوان لڑکوں کو لگایا ہے گاڑیوں کے پیچھے بھاگو اور گندے نعرے لگاؤ۔ پی ٹی آئی حکومت کو ایک ترقی کا منصوبہ لے کر آئی ہے تو بتائیں۔ پورا ملک دیکھنا چاہتا ہے 1.5 ارب درخت اور 50,000 نوکریاں کہاں ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اچھے رہنے چاہیے، انہیں اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھی بات ہوتی بھارتی ٹیم پاکستان آ کر کھیلتی۔ امید ہے جلد ایسا وقت آئے گا۔ بھارت کے ساتھ ماضی کے تعلقات کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی دورہ یورپ سے لندن واپسی پر میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان کا عالمی برادری سے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے خصوصی فنڈز مختص کرنے کا مطالبہ۔ ترقی پذیر ملکوں کو 2030 تک $6,800 ارب درکار ہیں۔ ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان شدید متاثر ہے۔ پاکستان کو ماضی قریب میں 2 تباہ کن سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان اب تک سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے نہیں نکل سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کلائمیٹ فائنانس گول میز کانفرنس سے خطاب۔ وزیر اعظم نے گلیشیئرز کو پاکستان کے لیے لائف لائن قرار دے دیا۔ گلیشیئرز ہمارے پینے کے پانی کا بڑا ذریعہ ہے۔ پاکستان میں 7,000 گلیشیئرز موجود ہیں۔ پاکستان میں گلیشیئر سے 90% پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم کا گلیشیئرز کے تحفظ سے متعلق تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف کی ڈنمارک کی وزیر اعظم سے ملاقات، اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور۔ شہباز شریف جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم سے بھی ملے۔ چیک کمپنیوں کو توانائی، ٹیکنالوجی، مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری ایک پیج پر۔ باکو میں کانفرنس آف پارٹیز کے 29ویں کلائمیٹ ایکشن کا سربراہ اجلاس۔ فوری کاربن کا پھیلاؤ کم کیا جائے، مالیاتی ناانصافی کا ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ 2024 میں گرم ترین دن اور گرم ترین مہینے ریکارڈ کیے گئے۔ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے بڑی طاقتوں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ناانصافی یہ ہے امیر ممالک مسائل پیدا کریں اور غریب ملک ادائیگی کریں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کا خطاب۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنج سے مل کر نمٹنا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے۔ تاجک صدر زائد کاربن کے اخراج والے ملک ماحولیاتی چیلنج کے ذمہ دار ہیں۔ یہی ملک اب آگے بڑھیں، کرغز صدر کا مطالبہ۔ پاکستان کی میزبانی میں باکو میں کلائمیٹ فائنانس گول میز کانفرنس کا انعقاد، وزیر اعظم نے صدارت کی۔ شہباز شریف کا عالمی رہنماؤں کے ہمراہ گروپ فوٹو۔ وزیر اعظم نے ترک صدر طیب اردوان اور عالمی رہنماؤں سے مصافحہ کیا۔ سموگ کی صورتحال بدتر سے بدترین، نظام زندگی کے ساتھ تعلیمی سرگرمیاں بھی شدید متاثر۔ پنجاب بھر کے تمام سرکاری اور نجی اسکولز بند رکھنے کا اعلان۔ اسکول 17 نومبر تک بند رہیں گے۔ تعلیمی ادارے بند کرنا مجبوری ہے۔ بچوں کو مہلک اثرات سے بچانے کے لیے انتہائی فیصلہ کرنا پڑا۔ حکومت بچوں اور عوام کی حفاظت کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ عوام تعاون کریں، وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی اپیل۔ پنجاب کے 4 اضلاع میں دفاتر کے 50% عملے کو آن لائن کام پر منتقل کرنے کا حکم۔ دفاتر میں صرف 50% سٹاف کو بلایا جائے، 50% سٹاف گھروں سے کام کرنے کا پابند ہوگا۔ مختلف محکموں کے درمیان میٹنگز بھی آن لائن کرنی ہوں گی۔ فیصلے کا اطلاق تمام سرکاری، نیم سرکاری، خود مختار اداروں پر ہوگا۔ ڈی جی ماحولیات پنجاب کا مراسلہ جاری۔ سموگ کا جن بے قابو، فضا بدستور انتہائی آلودہ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں فضا مضر صحت قرار۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بدستور سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 631 ریکارڈ۔ ملتان کا AQI 559 تک جا پہنچا۔ پشاور 223، فیصل آباد 239، اسلام آباد میں AQI 226 ریکارڈ۔ سموگ اور دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ فیصل آباد اور ملتان کی پروازیں منسوخ۔ لاہور، ملتان اور فیصل آباد کی فلائٹس متبادل ایئرپورٹس پر اتاری گئیں۔ 14 نومبر سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا۔ ہلکے بادل آئے تو مصنوعی بارش کرائی جائے گی۔ چیف میٹرولوجسٹ۔ شہری ماسک اور گلاس کا استعمال لازمی کریں، طبی ماہرین کی ہدایت۔ سموگ کی روک تھام کے لیے انتظامیہ متحرک۔ SOPs کی خلاف ورزی پر لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران 92 مقدمات درج۔
20 अफराद गिरफ्तार। ज्यादा धुआं छोड़ने वाले 7085 गाड़ियों के चालान, 681 को बंद कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस। स्मॉग का एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा। स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता। स्मोक के मसले को चंद सालों में हल कर देंगे। 6 से 7 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा तरक्की आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत को स्मोक से निपटने के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की तजवीज़ दे दी। पंजाब हुकूमत के कामों की तारीफ। हुकूमत ने साबिक हुकूमतों से अच्छे काम किए हैं, पॉलिसी अच्छी है, बाकी अजला में भी अमल दरामद करवाएं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से 70 से 80% आलूदगी पैदा होती है। शादियों पर वन डिश की तरह सिर्फ एक फंक्शन की पॉलिसी बनाना होगी। माशरती तकसीम में भी कमी होगी। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। इस मरतबा सितंबर में स्मोक आ चुकी थी, अगले बरस ये अगस्त में आएगी। वफाकी हुकूमत को भी मामले में ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा लाहौर शहर के अंदर मौजूद इंडस्ट्री का क्या करना है। लाहौर में बड़े तामीराती प्रोजेक्ट्स को रोकना पड़ेगा। प्राइवेट तो छोड़ें, हुकूमत की स्पीडो बसें कितना धुआं छोड़ रही हैं। जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार। जो गाड़ी धुआं छोड़ेगी वो सड़क पर नहीं आएगी। अगले साल नवंबर और दिसंबर में शादी हॉल्स बंद होंगे। शहरियों से कहेंगे इन 2 माह में शादियां ना रखें। एडवोकेट जनरल पंजाब का जवाब। ताजरों के वकील की रात 10 बजे तक दुकानें खोलने की अपील। पूरी दुनिया में दुकानें शाम 5 बजे बंद हो जाती हैं, यहाँ लोगों को रात देर तक घूमने की आदत है। अदालत के रिमार्क्स। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। के समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का पहला आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच का हिस्सा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल। आईनी बेंच 14 नवंबर सुबह 9:30 बजे मुकदमात की समाअत का आगाज करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी आईनी बेंच का कोर्ट रोस्टर जारी कर दिया। पुराने ज़ेर अल्तवा आईनी मुकदमात को तरजीह दी जाएगी। आईनी बेंचेस कमेटी का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंचेस कमेटी का इजलास। आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए मामलात पर तबादला ख्याल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के इजलास में शिरकत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कराची से टेलीफोनिक कॉल के जरिए शरीक हुए। इजलास के दौरान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को ज़ेर अल्तवा आईनी मुकदमात से मुतालिक ब्रीफिंग। 14 और 15 नवंबर को जस्टिस आयशा मलिक दस्तयाब नहीं होंगी। 14 और 15 नवंबर को तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। कमेटी इजलास में फैसला। कमेटी ने रजिस्ट्रार को बेंच के सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की इस्लामाबाद वापसी के बाद कमेटी का आइंदा इजलास कल होगा। इजलास का एलामिया जारी।